اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ وقال تعالی قالوا انؤمن كما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفاہت۔ اردو میں سفاہت کے معنی ہے نادانی، بے وقوفی۔ یہ لفظ 3 حروف سے مشتق ہے، سین، فا اور ہا، صفاہہ۔ اس کے اصل معنی ہے خفت، یعنی ہلکے پن کے، اور سخافہ، پھوڑ پن کے۔ قرآن مجید میں مشرکین کو اور ان لوگوں کو بھی سفہا کہا گیا ہے جو اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، اور باوجود اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیات اور اس کے معجزات ان کو دلیل فراہم کرتے تھے کہ اللہ کی وہ اطاعت کریں، اور وہ یہ کہا کرتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لے آئے بے وقوف قسم کے لوگ اور نادان قسم کے لوگ۔ قرآن مجید کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، یقیناً یہی لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر، یقیناً یہی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بے وقوف اور نادان ہیں۔ جاہز کہتا ہے کہ سفاہت یعنی نادانی اور بے وقوفی یہ حلم یعنی بردباری کا اپوزٹ ہے۔ ہاں، اور سفاہت کے اندر کچھ ایسی مذموم صفات کا دخل ہے جس سے مل کر یہ ایک بڑی صفت بن جاتی ہے، یعنی یہ مختلف چھوٹی چھوٹی علامتوں اور مختلف چھوٹے چھوٹے گویا کہ انسان کی کمزوریوں سے مل کر انسان کے اندر یہ مذموم صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ سرعت الغضب، یعنی جلدی سے غصہ آ جانا، یا کسی معاملے میں جو آسان ہے اس میں بھڑک جانا، یا کسی کو سختی کرنے میں جلدی کرنا، اور کسی کے ساتھ معاملے میں درستی یا اس کے ساتھ سختی برتنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات میں اپنے آپ کو ڈال دینا جو اس کو اذیت پہنچانے والے ہوں۔ تو یہ وہ تمام امور ہیں جو اگر کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو یہ کہا جائے گا کہ وہ نادان ہے اور وہ بیوقوف ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جن کافروں کے متعلق اور مشرکین کے متعلق اس صفت سے ان کو متصف کیا گیا ہے، ان کے اندر یہ تمام علامتیں پائی جاتی ہیں، اور اس وجہ سے قرآن مجید نے کہا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ تو خود نادان ہیں اور ناعلم ہیں اور بیوقوف ہیں، اور ان کو یہ بات علم نہیں، یہ بات ان کے علم میں نہیں۔ ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب لوگوں پر کچھ برس آنے والے ہیں جو انسانوں کے اندر دھوکے کا سامان فراہم کریں گے، اور اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ جھوٹے کی تصدیق کی جاتی ہوگی اور سچے کی تکذیب کی جاتی ہوگی، اور ان حالات میں خیانت کرنے والے پر لوگ بھروسہ کریں گے اور اس پر اطمینان کریں گے، اور امین کو خائن سمجھیں گے اور اس پر لعن طعن کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت سے بے رغبتی دکھائے اور ان سے اپنے منہ کو موڑ لے اور اس دین فطرت کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، سوائے اس شخص کے من سفہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کے ساتھ نادانی کی۔ یعنی اس آیت میں قرآن مجید نے سفاہت کو اس کے نفس کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی اصلاً سفاہت اور اصلاً نادانی اور ناعلمی اور بیوقوفی تو انسان کا نفس ہے، جو انسان کے اندر ایسے برے خیالات پیدا کرتا ہے اور ایسے تفکرات پیدا کرتا ہے جو انسان کو اللہ کے دین کی اطاعت سے گزشتہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انسان کو باز رکھتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے نفس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ تو نفس لوامہ تو ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو مرحمت کیا گیا ہے کہ وہ انسان کو ملامت کرتا ہے، اور دوسرا نفس امارہ ہے جو انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اللہ کے شرک پر ابھارتا ہے، رسول کی شریعت سے انکار پر ابھارتا ہے، دین میں طرح طرح کی زیغ و زلال اختیار کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ وہ ہے کہ جس کی کمک کے لیے اور جس کو سیدھا کرنے کے لیے اور جس کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت نفس لوامہ کے طور پر انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ وہ جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے تو یہ نفس لوامہ
اس کو برابر ملامت کرتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طریقے سے دست و گربا رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی ملامت کرنے کی صفت اپنا امارہ صفت پر غالب آ جاتی ہے تو اس کے نفس میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید میں کہا گیا یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تو اس سے راضی ہو جا۔ تو گویا کہ نفس کا انسان کو بھلا دینا گویا کہ ابدی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر لینا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم اس لیے حاصل مت کرو تاکہ تم اس علم کے ذریعے سے علماء پر اور جاننے والوں پر اپنی برتری دکھاؤ اور اپنے گویا کہ اپنے علم کا ان کے سامنے مظاہرہ کرو، اور نہ ہی اس لیے علم حاصل کرو کہ تم سفہاء اور نا علموں اور بیوقوفوں پر اپنے علم کا نزلہ گراؤ۔ تیسری یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس علم کے ذریعے سے تم مجالس کے اندر اپنے کوئی ایک خاص سیٹ اور خاص مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس حدیث میں ان کو روکا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فالنار نار، کہ جس نے ایسا کیا من فعل ذالک، جس نے اس وجہ سے علم حاصل کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، علماء کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے، یا اپنے عوام کے درمیان اپنا کوئی مقام و مرتبہ پیدا کرنے کے لیے، اپنی مجلسیں سجانے کے لیے، تو قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا ومن فعل ذالک، جس نے ایسا کیا فالنار نار، تو یقیناً جہنم ہے اس کا نتیجہ، اور صرف جہنم ہی اس کا نتیجہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ایک شعر میں یہ بات واضح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مخاطب کیا یخاطبنی السفیہ بکل قبح، کہ مجھے ایک ناواقف نے، ایک بیوقوف نے ہر برے القاب سے مخاطب کیا، فاکرہ ان اکون لہ مجیبا، تو مجھے ناپسند آیا کہ میں اس کا جواب دوں اور میں اس کے طرف متوجہ ہوں۔ جتنا اس نے اپنی نادانی میں اضافہ کیا، یزید صفاحۃ فازید حلما، جتنا اس نے میرے ساتھ پھوڑ پن میں اضافہ کیا اور مجھے اس نے برا بھلا کہا، میں نے اس کی طرف سے حلم اور درگزر کا معاملہ کیا۔ بالکل ایسا ہی کہ عود زادہ الاحراق طیبا، جیسا کہ عود کی لکڑی کی جتنا زیادہ اس کو جلایا جائے اس میں سے اتنی ہی زیادہ خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ سفیہ کو یا نادان کو اور بیوقوف شخص کو اپنی اس حماقت کی وجہ سے یا اپنی اس نادانی اور اس بری صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، اور لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ اس کی بیوقوفی اور اس کی یہ صفاحت بے شمار قسم کے متعدد امراض پیدا کرتی ہے اور انسانوں کے درمیان تفریق اور اختلاف کا سبب بن جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ ایک ایسی بری صفت ہے جو اخلاق مذمومہ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں جس شخص کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے وہ لوگوں کے درمیان ایک مسخرہ بن کر رہ جاتا ہے، اور لوگ اس کے مسخرے پن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے بسا اوقات جب یہ مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ناحق قتل پر بھی انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مشرکین کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفحا بغیر علم، کہ یقیناً وہ لوگ نقصان اٹھا گئے یا وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا نادانی کی وجہ سے، شرک کی نادانی اور غلط تصورات کی وجہ سے۔ اس قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کا قتل صفحا بغیر علم، یہ نادانی کی وجہ سے ہوا جس کے پیچھے کوئی علم نہ تھا۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی مذموم صفت ہے کہ اگر یہ کسی شخص کے قلب کو لاحق ہو جائے تو اس کو اس حد تک گرا دیتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلقات کے لوگوں کے ساتھ بھی اس قسم کے بڑے جرائم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مذموم صفت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔